اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان 4 مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ سورت 4 حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک، اور چوتھا حصہ 254 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے میں اسباب توحید، دوسرے میں اسباب رسالت، تیسرے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور چوتھے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے۔ پہلا حصہ مزید 3 بابوں میں تقسیم بھی ہے، جس میں پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے لے کر حصے کے آخر تک۔ 2 باب ہمارے ختم ہو چکے ہیں۔ پہلے باب میں 3 فرقوں کا بیان تھا، دوسرے باب میں خطاب عام تھا دعوی توحید اعبدوا ربکم کے عنوان پر، تیسرا باب آیت نمبر 40 سے خطاب خاص کے ساتھ شروع ہے۔ خاص خطاب بنی اسرائیل کو دیا جاتا ہے، بنی اسرائیل کو خاص کیا جاتا ہے کئی وجوہات کی بنا پر کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے، اپنے وقت میں معزز لوگ تھے، تو ان کو اللہ ربی کریم نے خاص کیا کہ عام لوگ مانے نہ مانے، تم لوگ تو پیغمبروں کی اولاد ہو، اور تم لوگ تو معزز لوگ ہو، خاندانی لوگ ہو، تم لوگ تو اعبدوا ربکم کا یہ مسئلہ مان لو، اعبدوا ربکم کا یہ بیان تم لوگ مان لو۔ تو آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک ہم نے کہا تھا یہ پہلا رکوع بطور تمہید ہے، اور تمہید میں 3 خباثتیں اہل کتاب کی بیان کی جاتی ہے، اور 3 اچھی صفات مومنوں کی بیان کی جاتی ہیں۔ 3 خباثتیں اہل کتاب کی: ایک خباثت تحریف، دوسری خباثت کتمان حق، اور تیسری خباثت ترک عمل، اور 3 صفات مومنوں کی: صبر، صلاۃ اور ایمان بالآخرت۔ ہم اہل کتاب کی، بنی اسرائیل کی 2 خباثتیں ذکر کر چکے ہیں۔ ایک خباثت تحریف کہ وہ اللہ ربی کریم کے کلام کو مانن یا لفظاً موڑا کرتے تھے، اور دوسری خباثت ان کی ذکر کی گئی کتمان حق کہ وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ آج کے اس سبق میں سورہ بقرہ آیت نمبر 44 اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تیسری خباثت ذکر کریں گے ہم اہل کتاب کی اس آیت میں۔ تیسری خباثت ترک عمل۔ ترک عمل، ان کی ایک خباثت یہ بھی تھی، گندی اور بری صفت یہ بھی تھی کہ یہ خود کوئی کام نہیں کرتے تھے نیکی کا، اور دوسروں کو نیکی کا بتایا کرتے تھے۔ خود نیکی نہیں کرتے تھے وہی نیکی، اور دوسروں سے کہتے تھے یہ کام کرو، وہ کام کرو، اس میں نیکی ہے، اس میں نیکی ہے۔ اسی طرح بالکل آج بھی ایک عالم یا ایک مولوی، ایک مدرس، ایک مبلغ، وہ بھی اس آیت کے نیچے ہے جو خود عمل نہیں کرتا، خود قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا، اور سارا دن دوسروں کو واعظ اور نصیحت کرتا رہتا ہے، سارا دن قرآن پڑھتا رہتا ہے، دوسروں کو بتاتا رہتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا، وہ بھی اس آیت کے نیچے ہے۔
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر، آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے پر، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب، اور بھولے ہوئے ہو اپنی جانوں کو، اور حال یہ ہے کہ تم پڑھتے ہو اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب تمہارے آگے ہے، اس کا تم بیان کرتے ہو، اس کا تم درس کرتے ہو، اور تم اس پر پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اتامرون الناس بالبر، ہمارے پشتوں میں کہا جاتا ہے مولا بلتا مسئلے کئی پخپل پہ عملے کئی، دوسروں کو بتایا جاتا ہے خیرات میں اتنا ثواب ہے، خیرات جو آپ دو نا، اور جمعے کی رات کو کرو، اور فلانی خیرات میں اتنا ثواب ہے، اس رات کو منانے میں اتنا ثواب ہے، مردے کے پیچھے یہ خیرات کرنے میں اتنا ثواب ہے، اس دن کو منانے میں اتنا ثواب ہے۔ خیرات خیرات خیرات، زکوٰۃ، چندے، وظیفے مسجد کے ساتھ کرنا، امداد کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، غریبوں کے ساتھ مدد کرنا، غریب مولوی کے ساتھ مدد کرنا، اور خود مولوی صاحب کبھی غریب کی مدد نہیں کرتے، خود اس کے گھر سے کبھی کسی کو پکا پکایا کھانا نہیں جاتا، آزمائش شرط ہے، آزما کے دیکھیے۔ مولوی صاحب کے گھر ہر کسی کے گھر کا کھانا جائے گا، مولوی صاحب کچھ چکے گا، کچھ کھائے گا، اور کچھ چھت پہ گرا دے گا بلیوں کے لیے، وہ کھائیں گے، اور یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ حال بتا رہی ہوں۔ اتنے زیادہ ان کے گھر کانے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر کے پاس ہی مولوی کا گھر تھا، اور مولوی کے گھر کے پاس ہی مسجد ہے، تو ادھر اب میرے ماموں رہتے ہیں، اب ہم نہیں رہتے ہیں، لیکن اب ماموں کے گھر بھی جاؤں تو ان کا گھر تو نظر آتا ہے دیوار پر سے، اگر جاؤں کے دیکھو تو انہوں نے چھت پر اتنا سارا باسی سالن گرایا ہوتے ہیں، اور روٹیاں وہ اپنے لیے سکھا کے بیچ دیتے ہیں، تو پورے محلے سے اور یہ جو وظیفے وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اتنے گھروں کا بندے کا نکلتا کیسے ہے؟ ہر ایک گھر کا تو بندہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، اکا دکا جو اپنے رشتہ دار ہوتے بندہ ان کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو کوئی کسی کے گھر کا کھانا کھاتے ہی نہیں، امی یہ کس کے گھر سے آیا ہے؟ اچھا ان کے گھر سے نہیں، ہم نہیں کھاتے، پھر اپنے رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے گھر کا کھانا ہی نہیں کھاتے، پتہ نہیں وہ کیسے پکاتے ہیں، ہاتھ دھوتے کہ نہیں دھوتے، یہ کرتے کہ نہیں کرتے، بڑی عجیب سی عادت ہے ہم سب میں، کسی اور کے گھر کا ویسے ہی بس نہیں کھاتے، دل نہیں مانتا کھانے کو، جب کوئی ادھر دور مور سے یا پڑوس میں سے کوئی کچھ بھیجے تو، اور اپنے گھر کا کھا لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر کا، یا جو جاننے والے ہو قریبی تو ان کے گھر کا، اور یہ پتہ نہیں دور دراز کے، اور بچوں کو ان کو تو سالن بھی تازہ نہیں دیا جاتا نا، فریج میں سے نکال کر مولوی صاحب کو دیا جاتا ہے، بہت کم گھرانے ہوں گے جو ان کو تازہ اور پکا پکایا ابھی کا پکا پکایا سالن دے، تو وہ سارے جمع کر کے گھر کی چھتوں پر پھر ڈال دیتے ہیں، اس میں سے کوے اور بلیاں اور یہ ساری چیزیں پھر آ کر کھاتی ہے، تو یہ اس کو ضائع کر دیتے، تو اچھا نہیں تھا کہ کوئی غریب اس کو کھا لیتا، چھت پر تو وہ بھی اپنے گرا سکتے تھے، کووں کو ڈال سکتے تھے، تو کسی غریب کا حق چھوڑ دیا کرو نا کہ وہ غریب کو دیا کرے، تمہیں کوئی بیچتا ہے تو خیر ہے، لیکن تم بھی کبھی خیرات کرو، کبھی مولوی صاحب کے گھر کے آگے دیگے نہیں بنی کہ وہ بھی خیرات کر رہے، وہ بھی کسی کو کچھ دے رہے، اس کے مہمان بھی کسی اور کے سر ہوں گے، مسجد میں مہمانوں کو لے کر جائے گا اور لوگوں سے کہے گا یہ میرے مہمان آ جائے تھے ہمارے گھر، تو یہ کہتے ہیں مولوی صاحب فکر نہ کرے، بس یہ ان کا کھانا ہمارے سر ہے، سارے لوگ پورے محلے سے ان مہمانوں کے لیے مولوی صاحب کے مہمان ہوتے ہیں نا، کھانا لے آتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، تو وہ ثواب کمانا کہتے ہیں بڑا ثواب کمائے، کبھی مولوی صاحب آپ بھی یہ ثواب کمائے، عالم صاحب آپ بھی یہ ثواب کمائے، تو دوسروں کو کہتے ہیں اس کام میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اور خود وہ کام کرتے نہیں ہیں، یہ فلاں روزہ رکھو اس میں اتنا ثواب ہے، خود وہ رکھتے نہیں ہیں، خیرات کرو اس دن کتنا ثواب ہے، خود خیرات کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ایک مولوی تھے، تو اس نے ایک دن اعلان کیا ہے، وہ جمعے کے خطبے میں کھڑا ہوا تھا، اور ان کا تو اور خطبہ ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ زکوٰۃ پر، مسواک پر، صدقے پر، خیرات پر، سیرت پر، صورت پر، بس چند ان کے مضامین ہوتے ہیں جس پر یہ بیان کرتے ہیں، تو مولوی صاحب اس دن خیرات پر بیان کر رہا تھا، غریب کو کھانا دینے کا بیان کر رہا تھا کہ اگر تم لوگ غریب کو کھانا دو، اگر تم لوگ کسی کے گھر کھانا بھجواؤ تو اس کا اتنا ثواب ہے، تم لوگ کھانا پکاؤ تو زیادہ پکاؤ، غریب کو بھجوایا کرو اس کا اتنا ثواب ہے، خیرات پر لگاتار کڑا، اس کی بیوی بھی یہ بیان سن رہی تھی، وہ بڑا ذوق اور شوق سے، اس کو اتنا اچھا لگا یہ بیان، اور بڑا وہ رحم دلی میں آ کر ان کے گھر دیسی مرغا تھا اس نے پکڑ کے ذبح کر دیا، اور اس کا سالن بنا کے ہمسائیوں میں آس پڑوس میں بھیج دیا
مولوی صاحب کے لیے ایک ہڈی چھوڑ دی، ایک پیس چھوڑ دیا اور اس میں شوربہ۔ مولوی صاحب جب آئے اور انہوں نے دیکھا کہ چکن ہے اور ہڈی ہے اور مطلب دیسی ہے، انہوں نے پوچھا یہ کس نیک بخت نے آج میرے بیان پر عمل کیا تھا؟ بڑا خوش ہوئے۔ بیوی نے کہا یہ میں نے عمل کیا تھا، ہمارے گھر جو مرغا تھا وہ میں نے ذبح کر دیا اللہ کے نام پہ۔ اور مولوی صاحب نے یہ جوتا اٹھا دیا، اتارا جوتا اور پھر اٹھا کے بیوی کو مارنے لگ پڑے، بھاگ رہے بیوی کے پیچھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا، میں تم سے نہیں کہتا، وہ میں اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، تم نے میرا تاوان کرا دیا، تم نے مرغا ذبح کر دیا گھر کا۔ اتنا غصہ تو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نیکی کرتے ہو اور نیکی کرتے نہیں ہو اور دوسروں کو بیان کرتے ہو۔ جو بندہ خود نیکی نہیں کرتا، یاد رکھے، اور وہ بیان کرتا ہے تو اس کے بیان میں اثر بھی نہیں ہوتا، اس کو لوگ بس اوپری کانوں سے سن لیتے ہیں اور دل تک اترتا نہیں ہے۔ لیکن جو بندہ دل سے بیان کرتا ہے اور وہ خود اس پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ بیان دوسرے بندے کے دل تک بھی اترتا ہے اور اس پر اثر بھی کرتا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، آیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے کرنے پر، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور بھول چکے ہو تم اپنی جانوں کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ پڑھتے ہو تم کتاب، فَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم میں عقل نہیں ہے؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ خود نیکی کرو پھر بیان کرو۔ ایک عالم تھے، ان کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر گئی کہ میرا یہ بچہ گڑ بہت کھاتا ہے تو آپ اس کو ذرا منع کر دیجئے کہ اس کے دانت خراب ہوں گے۔ عالم نے کہا ابھی نہیں، آپ اس کو کل لے کر آئیے۔ کل جب ماں اس کو اس کے پاس لے کر گئی، عالم نے بتایا کہ دیکھو بیٹا، گڑ نہیں کھاتے، اتنا زیادہ نہیں کھاتے، دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا، دانتوں کو نقصان ہوگا، میٹھا زیادہ اچھا بھی نہیں ہوتا۔ عالم نے منع کی، یہی باتیں کی تو ماں نے کہا یہ باتیں تو آپ اس کو کل بھی بتا سکتے تھے، آج آپ نے اس کو یہ باتیں بتائی، یہ تو عام سی باتیں تھی، کل بھی بتا سکتے تھے۔ عالم نے کہا اصل میں کل اس لیے نہیں بتایا بچے کو کہ کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا تو میں اس کو کیسے منع کرتا۔ ایسے عالم تھے، ایسے بھی عالم ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات کا اتنا لحاظ کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ میری بات کا اثر کیا ہوگا جب میں خود گڑ کھا چکا ہوں، تو ان کی باتوں کا اثر کیا ہوگا جب یہ خود گڑ کھاتے ہیں، جب یہ خود عمل نہیں کرتے، نیک برے عمل کرتے ہیں اور دوسروں کو بیان کرتے ہیں تو نیک اعمال کا۔ افلا تاکلون، آیا تم میں عقل نہیں ہے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اب 3 صفات مومنوں کی ذکر کی جاتی ہے۔ کچن کی دروازے شاہ جوڑن دی۔ اب 3 صفات مومنوں کی ذکر کی جاتی ہے جو حق پرستوں کے 3 اصول بھی ہے، ایک صبر، دوسرا صلاۃ اور تیسرا ایمان بالآخرت۔ صبر، جب تم ان کا اتنا گھن ظاہر کرو گے یہودیوں کو اور یہودی صفت علماؤں کا، تو تمہیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، تمہاری مخالفت ہوگی، تم پر بہتان لگیں گے، تمہیں مارا بھی جائے گا، تو ایسی حالت میں تم صبر کرو گے۔ صلاۃ، نماز زیادہ پڑھو گے، نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو گے۔ اور تیسری صفت ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت کے یہ دونوں کام تم آخرت کے لیے کرو گے، آخرت سنوارنے کے لیے۔ تو پہلی صفت ذکر کی جاتی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ۔ صبر کے معنی یہاں پر الاستقامت فی الدین ہے۔ الاستقامت فی الدین، ثابت قدمی ہے دین میں، ڈٹ کر کڑے رہنا ہے دین میں۔ صبر قرآن کریم میں صبر قرآن کریم میں 90 بار آیا ہے اور صبر قرآن کریم میں 16 معنیوں میں آیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ صبر کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک صبر اختیاری
اور دوسرا صبر غیر اختیاری. صبر اختیاری وہ صبر کہ ایسے حالات میں کیا گیا صبر کہ وہ حالات انسان کے اپنے اختیار میں ہوں، ان حالات کو بدلنا، ان حالات کو اپنے حق میں کرنا انسان کے اختیار میں ہو، لیکن وہ خود اپنے لیے صبر کا راستہ چنے، صبر اختیار کرے، حالات نہ بدلے، حالات کو اپنے حق میں نہ کرے، بلکہ حالات غلط چل رہے ہیں، اس کی مار پیٹ ہو رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، یہ صبر اختیار کرے، حالات کو بدلے نہ. کہ ادھر یہ حالات کو بدلے تو ادھر اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا. اس کو بولا جاتا ہے صبر اختیاری. اور صبر غیر اختیاری کہ حالات انسان کے اپنے اختیار میں نہ ہو، سب کچھ اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہو، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہو، وہ چاہے بھی تو کچھ نہ کر پا رہا ہو، وہ چاہے بھی تو خود کو نہ بچا سکتا ہو، تو مجبوراً اس کا کام صبر کرنا ہی ہوتا ہے کہ حالات کو بدلنا اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. اللہ کی طرف سے بدلے جائے تو صحیح ہے، نہیں تو اس کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں. اس کو صبر غیر اختیاری بولا جاتا ہے. صبر اختیاری کا درجہ صبر غیر اختیاری سے اونچا ہے. صبر اختیاری کی مثال جیسے ابراہیم علیہ السلام، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے خود ہی حالات اپنے لیے ایسے کر دیے کہ جہاں صبر کے سوا پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ صبر کرے. اپنے لیے خود حالات انہوں نے اپنے اختیار سے ایسے بنا دیے کہ باپ نے تو کہا تھا، پگڑی پاؤں میں رکھ دی تھی کہ بیٹا تم یہ بیان چھوڑ دو، میں تو بت خانے کا بڑا ہوں، پیر ہوں، میں تو بادشاہ کا پیر ہوں، تم مجھے شرماتے ہو یہاں پر قبیلے میں، لوگوں میں، تو تم یہ بیان نہ کیا کرو کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. اس کو تو باپ نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نہیں مانے. پھر ان کو آگ میں پھینکا جانے لگا، وہ آگ میں بھی کودے تو یہ ان کے اپنے اختیار میں تھا کہ آگ میں نہ کودے بلکہ باپ کی بات مان لے، بادشاہ وقت کی بات مان لے تو کچھ نہیں ہے. ان کو جاگیریں بھی ملنی تھی، ان کو اختیارات بھی ملنے تھے، باپ کی طرح پیاری سی بیوی بھی ملنی تھی، مال اور دولت بھی ملنا تھا، اختیار بھی ملنے تھے، سب کچھ ملنا تھا، لیکن حالات ان کے اپنے اختیار میں تھے. وہ چاہتے تو بدل دیتے، لیکن انہوں نے بدلا نہیں. انہوں نے حالات کو بدلتے تو ادھر اللہ ناراض ہو جاتے. اگر وہ حالات بدلتے، باپ سے کہتے کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، واقعی یہ بت کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ ناراض ہو جاتے نا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھا. انہوں نے، وہ چاہتے تو مسئلہ بیان نہ کرتے، چلو بتوں کے بارے میں کچھ کہتے نہ کہتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیان نہ کرتے نا، لیکن انہوں نے بیان کیا. پھر آگ سے نکل کر 7 سال تک کسی نے سنا ہی نہیں، لیکن انہوں نے پھر بیان کیا. وہ چاہتے تو نہ کرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے لیے حالات خود ہی ایسے بنائے کہ جہاں پر پھر انہوں نے صبر ضرور کرنا تھا. اس کو صبر اختیاری بولا جاتا ہے. صبر کے بغیر پھر ان کا کوئی چارہ نہیں تھا، اختیار ان کے اپنے اختیار میں تھا کہ اب وہ صبر ہی کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر بھی اختیاری تھا. کافر تو آپ سے کہتے تھے کہ جس خاندان میں آپ چاہو تو ہم آپ کو لڑکی دیں گے، جتنا آپ مال اور دولت چاہو، جو عہدہ چاہو، جو بھی چاہو کرو، لیکن یہ مسئلہ بیان نہ کرو کہ اللہ ہی حاجت روا ہے اور یہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک میں سورج رکھ دے تو میں پھر بھی ان کی بات نہیں مانتا، میں پھر بھی یہ مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا. تو اگر آپ چاہتے تو بیان نہ کرتے، تو آپ تو ان کے بھائی تھے، آپ تو صادق اور امین تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حالات ایسے بنائے اپنے لیے کہ حالات آپ کے اپنے اختیار میں تھے. چاہے تو دوسری طرف ہو جاتے، چاہے تو اس طرف ہو جاتے، چاہے تو اس طرف ہو جاتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف نہ پلٹے، اللہ کی رضا کو اختیار کیا. اور یہاں پر آپ نے صبر اختیاری کیا کہ آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی آپ اس مسئلے کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس کو صبر اختیاری بولا جاتا ہے. یہ عظیم صبر ہے، یہ بڑا صبر ہے کہ آپ خود اپنے لیے حالات بدلو،
آپ خود اپنے لیے جو ہے تو لوگوں کو خود اپنے لیے للکارو، لوگ کو اپنی طرف للکارو اور پھر صبر کرو، لوگ کو اپنی طرف لپکاؤ اور پھر صبر کرو. یہ صبر اختیاری ہے. اور ایک صبر غیر اختیاری ہے کہ آپ چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکتے، تم چاروں ناچار مجبوراً آپ کو صبر کرنا ہوتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کا صبر، ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بچپن سے، تو وہ چاہتے بھی تو وہ نہیں کر سکتے تھے وہ حالات. ان کو کنویں میں پھینکا گیا تو وہ بچے تھے، وہ نکل نہیں سکتے تھے، تو ان کو صبر ہی کرنا تھا. ان کو کنویں سے نکال کر غلاموں کے بازار میں لے جا کر بھیجا گیا، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بچے تھے، واپس بھاگ نہیں سکتے تھے. ان کو پھر عزیز مصر کے گھر میں رکھا گیا، وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے. پھر وہ جیل میں گئے. تو یہ سارے کام یوسف علیہ السلام چاہتے بھی تو اپنے لیے حالات بدل نہیں سکتے تھے، تو وہ صبر کرنے پر مجبور تھے. اس کو صبر غیر اختیاری بولا جاتا ہے. دونوں طرح میں صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے، صبر آسان نہیں ہے، صبر بہت مشکل کام ہے. صبر اختیاری کا درجہ ایک درجہ اونچا ہے اور صبر غیر اختیاری ایک درجہ نیچے ہے. تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں جب تکالیف و مشکلات ہو تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. دوسری صرف والصلاۃ، نماز کے ساتھ. جب بندہ نماز زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، وہ پھر اللہ نبی کریم کی خاص قربت اور خاص مدد حاصل کر لیتا ہے. اس کا دل جیسے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی طرح کے حالات میں بھی تبلیغ کے میدان میں گھبراتا نہیں ہے. تو نماز زیادہ پڑھا کرے، مصیبتوں میں تکلیفوں میں. نوافل بڑھائے، نماز تو کوئی زیادہ نہیں پڑھ سکتا، جتنی نماز ہے اتنی پڑھنی ہے، لیکن نوافل بڑھائے، تہجد کی، اسی طرح اوابین کی، شام میں اوابین جو ہوتے ہیں، اور رات کو، دوپہر کو، عصر سے پہلے، چاش کی، اشراق کی، یہ سارے نوافل پڑھے. اللہ ربی کریم اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ صبر کرنا اور یہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، مگر نہیں ہے مشکل اللہ سے ڈرنے والوں پر. صبر کرنا بڑا مشکل کام ہے. جیسا میں نے کہا دوسرے کو بولنا آسان ہے، صبر کرو بھائی خیر ہے، لیکن خود پہ جب آئے تو صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز پڑھنا یہ بات صرف اس کو نماز کے ساتھ لگا دیتے کہ نماز پڑھنا مشکل ہے، مگر نہیں ہے مشکل اللہ سے ڈرنے والوں پر. نہیں، نماز پڑھنا صبر سے آسان ہے. ہاں، جو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے صحیح پہاڑ جتنا ہے، لیکن صبر ہر کسی کے لیے مشکل ہے. صبر بہت مشکل کام ہے. صبر اختیاری بھی، صبر غیر اختیاری بھی، اللہ کی طرف سے ہو، آپ نے خود اپنے لیے حالات بنائے ہو، تو دونوں طرح میں جو ہے تو مشکل ہے. صبر اختیاری لڑکا خود گھر میں کہے کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں نوکری کرنی ہے، اب گھر کی طرف سے اس کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں. چاہے تو اپنے اس فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سارے گھر والے اس کے اپنے، اور کوئی کہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا، یہ کروں گا، سارے گھر والے اس کے مخالف، یہ اس سے ہٹ جائے تو بس گھر والے مخالف ہی نہیں. صبر غیر اختیاری کہ آپ نے کچھ کیا بھی نہ ہو اور آپ کسی معاملے میں پھنس جاؤ، تو یہ صبر غیر اختیاری ہوتا ہے. اس میں آپ ہر طریقے سے جو ہے تو پھنس جاتے ہو، پھر آپ نے صبر ہی کرنا ہوتا ہے کہ خود ہی آپ خاموش ہیں لیکن آپ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہو، اپنی مرضی سے شادی بھی کروائی ہے لوگ، سارا کچھ بھی کروائے، پھر بھی آپ سے ناخوش رہے. تو اللہ ربی کہ تو یہ دونوں صبر کرنا ہر حالت میں، جیسے میں نے یہ دوسری مثال بھی ویسے ہی دی، تو مشکل ہوتا ہے. صبر بہت مشکل کام ہوتا ہے ہر حالت میں. نماز یہ بھی اس کے ساتھ ضمناً ہے، کیونکہ نماز بھی نہ پڑھنے والوں کی ایسی پہاڑ جیسی ہوتی ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، مگر نہیں ہے مشکل اللہ سے ڈرنے والوں پر. اللہ سے ڈرنے والے صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اب تیسری صفت بھی ان کی ذکر کی جاتی ہے، ایمان بالآخرت. الذین یظنون انہم ملاقو، الذین وہ لوگ ہیں، یظنون جو یقین کرتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ بے شک یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے. یظنون ظن کے معنی گمان کے نہیں بلکہ ظن کے معنی یقین کے ہیں. وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، نیک اعمال یہ جتنے بھی ہے تو آخرت کے لیے کرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
اور بے شک یہ اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پہلا رکوع جو بطور تمہید تھا وہ ختم ہو گیا۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، آیا تم حکم دیتے ہو لوگ کو نیکی کے کرنے پر اور بھول چکے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ پڑھتے ہو تم لوگ کتاب، فلا تاقلون، آیا تم لوگوں میں عقل نہیں ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا مشکل ہے، مگر نہیں ہے مشکل اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ الذین، وہ لوگ ہیں، یظنون انہم، جو یقین کرتے ہیں کہ یہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک یہ اسی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔